بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ میں زیر تعلیم متحدہ ہندوستان کے دو گہرے دوستوں کی۔ ایک کا تعلق ہندو خاندان سے جبکہ دوسرا مسلمان گھرانے کا ہونہار سپوت تھا۔ یہ دونوں لڑکپن سے ہی بڑے بڑے خواب دیکھنے کے عادی اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا حد سے زیادہ خوش فہم واقع ہوا تھا اور وہ اکثر اپنی اس عادت کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھایا کرتا، جبکہ اس کا مسلمان دوست اسے اکثر سمجھاتا کہ ضرورت سے زیادہ خوش فہمی اچھی چیز نہیں، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ بدستور قائم رہا۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی اور وسط اگست 1947 میں پاکستان ایک علیحدہ مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ دونوں دوست اپنی انتھک محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر اپنی اپنی مسلح افواج کے اعلیٰ ترین عہدے تک جا پہنچے۔ یہ خوش فہم نوجوان بھارتی چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر براجمان ہوا تو اس کا دوست پاکستان میں فیلڈ مارشل کے رینک سے جانے میں کامیاب ہوا۔ بدقسمتی سے اعلیٰ ترین منصب کے ملنے کے بعد اس ہندو دوست کی خوش فہمیوں پر یقین کی مہر لگ چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنا یہ مشغلہ جاری رکھتے ہوئے پاکستان کے شہر لاہور کے جم خانہ کلب میں چائے پینے کی خوش فہمی پال لی۔ ایک دن بھارتی آرمی چیف جنرل JN چودھری نے اس بے وقوفانہ خواہش کا اظہار اپنے دوست فیلڈ مارشل ایوب خان سے کیا، جو اسے اس احمقانہ منصوبے کے نقصانات بتا کر باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی ساری دلیلیں بے سود ثابت ہوئیں۔ پھر 6 ستمبر 1965 کی تاریک رات ہمارے تاریک ذہن اور پست سوچ کے حامل بے اصول اور بے وقوف دشمن بھارت نے پوری تیاری کے ساتھ پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا۔ وہ اس جنگ کی منصوبہ بندی ایک طویل عرصے سے کر رہا تھا۔ 1947 کے بعد سے ہی بھارت اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر بر صغیر پاک و ہند کی غیر منصفانہ علاقائی، صنعتی، سرکاری، فوجی اور کاروباری تقسیم کر کے جو گھناؤنا کھیل کھیلا تھا، اس کی بدولت پاکستان نامی یہ نوزائیدہ ریاست محض چند ہی ماہ قائم رہ سکے گی اور کچھ ہی عرصے میں واپس ہندوستان سے آ ملے گی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور پاکستان محدود وسائل کے باوجود ترقی کرتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ جب بھارت کو اپنا متحدہ ہندوستان والا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہ دیا تو اس نے پوری طاقت سے پاکستان پر چڑھائی کر دی اور سمندری، فضائی اور زمینی راستوں سے پاکستان کی طرف بڑھنے لگا۔ دشمن کی سب سے بڑی بے وقوفی اور خوش فہمی یہ تھی کہ اسے نہ تو اپنی کمزوریوں کا علم تھا، نہ ہمارے جذبہ ایمانی کا اندازہ۔ اسے لگا کہ وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا آئے گا اور پاکستان کو ایک تر نوالے کی مانند نگلنے میں بے آسانی کامیاب ہو جائے گا، لیکن پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان ریڈیو کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوئے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی طرف سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد میں کھڑی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام، جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ بھارت نے جنگ کا آغاز تو کر دیا، لیکن پاک فوج کے جوابی حملوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ بھارتی فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ BRB نہر کے اس پار اسے میجر عزیز بھٹی جیسے مرد آہن کا سامنا کرنا پڑے گا، جو محض 120 جوانوں کے ساتھ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ بھارتی فضائیہ نے یہ کب سوچا تھا کہ سرگودا کی فضاؤں میں اس کا سامنا MM عالم جیسے علامہ اقبال کے شاہینوں سے ہوگا، جو 1 منٹ کے قلیل وقت میں اس کے 5 جنگی طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بناتے ہوئے اسے نشان عبرت بنا دیں گے۔ دوارکا آپریشن کے دوران بھارت کے بحری بیڑے سمندر کے نیلگوں پانیوں میں جس قدر بے آبرو ہوئے، وہ بھی ہزیمت کی ایک الگ داستان ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، لیکن کیسے یہ اس وقت پتہ چلا جب بھارتی جنرل اپنی آرم ڈویژن، جسے وہ فخر ہند کا خطاب دے چکا تھا، کی پوری قوت کے ساتھ سیالکوٹ پر حملہ آور ہوا۔ دشمن اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ گوجرانوالا سے ہوتا ہوا لاہور کے عقب میں GT روڈ پر پہنچ کر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا، لیکن شومئی قسمت کے فخر ہند کا سامنا ہماری ایک آرمڈ یونٹ 25 کیولری سے ہوا، جس نے 3 دن تک فخر ہند کی پوری آرم ڈویژن کو چونڈا سیکٹر سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ آج بھی پاک فوج کے قبضے میں لیا جانے والا وہی بھارتی ٹینک جو کبھی فخر ہند تھا، اب ذلت ہند بن کر
आर्मी म्यूजियम में आने वाले सयाहों को अपनी इबरतनाक शिकस्त की दास्तान सुना रहा है। चविंडा सेक्टर अमली तौर पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन। सच कहते हैं, तारीख खुद को दोहराती है और जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती, जिल्लत उनका मुकद्दर ठहरती है। भारत का शुमार भी इन्हीं कौमों में होता है जो तारीख से सबक नहीं सीखती। 26 फरवरी 2019 की रात भारत ने एक बार फिर तारीकी में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी की और एक नाम नहाद कार्रवाई में बालाकोट के चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर चलता बना। अगले ही रोज़ पाक फ़िज़ाइया के जवाबी हमले ने इसे एक बार फिर छठी का दूध याद करवा दिया और उसका त्यारा MiG-21 मार गिराया और उसके पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर पाक फौज ने दुश्मन को ये बता दिया कि अगर आपको लाहौर के जिम खाना में चाय पीने का इतना ही शौक है तो उसके लिए आपको भी अभिनंदन की तरह अपने त्यारे की कुर्बानी देकर बतौर कैदी हमारा मेहमान बनना पड़ेगा। अभिनंदन की खौफ से मुंजमद होती हुई धड़कनों को रवा रखने के लिए पाक फौज ने उसे चाय की गर्मा गर्म प्याली पेश करके फील्ड मार्शल अयूब खान के हम जमात भारतीय जनरल GN चौधरी की देरीना अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी, जिसकी हसरत नाकाम वो दिल में लिए राख की ढेरी में बदल गया। यूं भारतीय पायलट अभिनंदन को दुनिया का महंगा तरीन चाय का कप पीने का एजाज हासिल हुआ, जिस पर वो खुद और पूरी भारतीय कौम शर्मिंदा है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।